بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک دفعہ تین ڈاکو رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گئے۔ جب وہ اس گھر کے ایک کمرے میں داخل ہوئے تو تین خوبصورت لڑکیاں سو رہی تھیں۔ جب ڈاکو نے ان کو اکیلے میں دیکھا تو ان کی دل میں شیطانگی پیدا کر دی اور انہوں نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ اسی کمرے میں زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں اندھیرا اتنا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں اور ان لوگوں کی شکل کی پہچان نہ ہوئی، اور وہ تینوں ڈاکو بھی لڑکیوں کی شکل کو نہ دیکھ سکے۔ تینوں بہنوں سے زبردستی زنا کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ چند دنوں بعد وہ تینوں ڈاکو ایک گلی میں گزر رہے تھے۔ اس گلی میں ایک مسجد تھا۔ اس مسجد میں امام صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ زنا انسان پر ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ظاہر کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ امام صاحب کی یہ بات ان تینوں کے دل کو جا لگی، کیونکہ وہ تینوں بھی بہنوں والے تھے، اور ان تینوں نے کہا اگر ہماری بہنوں کو کسی نامحرم نے ہاتھ تک لگایا تو ہم اس کو جان سے مار دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا کہ جو قرض ہم پر ہے وہ ہمیں ہر حالت میں اتارنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا کہ گناہ ہم نے کیا ہے اور سزا ہماری معصوم بہنوں کو بھگتنی پڑے گی۔ ایسی بھائیوں کی زندہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اب تینوں کو اپنے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کی تلافی کیسی کی جائے۔ آخر کار وہ تینوں اسی گلی میں جا کر بیٹھ گئے۔ ایک نے کہا کہ امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ امام صاحب نے کہا میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے لگے تو ایک ریشم کی داغے جتنے گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے دروازے پر توبہ کرتے ہو تو وہ غفور رحیم ہے، تمہیں ضرور معاف فرما دے گا، لیکن میرا رب اس وقت تک تمہیں نہیں معاف نہیں کرنے دے گا جب تک وہ تینوں لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ آخر کار وہ اس لڑکیاں کے گھر کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ان تینوں لڑکیوں کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب وہ تینوں ڈاکو وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن باہر آئی اور دروازہ کھولا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ ان کی باتوں سے اس لڑکی کو تسلی ملی اور وہ تینوں کو اندر لے گئے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی دو بہنیں رو رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تم رو رہی ہو اور کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا تو 3 ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم تینوں کو اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی زنا کیا، اور جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ بات برداشت نہ کر سکا اور وہ اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک بولا کہ تم ان تینوں آدمیوں کو جانتے ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا اندھیرے کمرے میں جب انہوں نے ہماری عزت کو بے آبرو کیا تو ہم ان کی شکل پہچان نہ سکے، اگر وہ آج ہمارے سامنے آ جائے اور ہم ان کو پہچان لے تو ہم ان کی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا تو وہ بڑے ہو کر بہت بڑے مجرم بنیں گے۔ ناظرین، یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ اس رات تم سے زبردستی زنا کرنے والا ہم تینوں تھے۔ یہ سن کر ان تینوں کی پیروں تلے سے زمین نگل گئی، اور ایک بہن نے ایک خنجر اٹھایا اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار کو تم نے
خاک میں ملا دیا، اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ واقعی ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے ہی تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہ کی توبہ نہ کرتے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں آپ لوگوں کو کیوں بتاتے؟ ناظرین، یہ سن کر اس نے کہا کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم تینوں بہنوں سے شادی کریں گے اور اسی طرح ہم اپنے بچے کو اپنی باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی ان کی اس بات سے رضامند ہو گئی اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ان ڈاکو میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس ڈاکو کا کس لڑکی کی پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ ناظرین، یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکال دے۔ پھر ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس کی بات پر اتفاق کیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ناظرین، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام صاحب نے ان تینوں ڈاکو کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی کو کہا تم ان تینوں کی سینے سے ناک لگا کر خوشبو سونگھو، کیونکہ جب تم ان تینوں کے قریب جاؤ گے تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار ہو کیوں نہ ہو، اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو اس کی جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے اور وہ خوشبو ہر ایک میں مختلف ہوتی ہے، اور جب تم ان تینوں میں خوشبو سونگھو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ ناظرین، یہ سن کر وہ تینوں بڑے حیران ہوئے اور پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی اور خوشبو سونگھنے کے بعد کہا کہ امام صاحب، مجھے پتہ چل گیا کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو ہلایدہ بٹھا دیا اور پھر دوسرے لڑکی کو کہا ان دونوں میں سے چیک کرو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے خوشبو سونگھی تو کہا کہ امام صاحب، یہ دوسرا آدمی جس سے خوشبو آ رہی تھی، جو اس رات زبردستی کرتے وقت اس کی جسم سے آتی تھی۔ امام صاحب نے اس کو بھی ہلیدہ بٹھا دیا اور پھر تیسری لڑکی کو کہا کہ یہ آخری نوجوان تمہارا ہی گنہگار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی کو دیکھ کر وہ سب بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام صاحب نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا اور تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی بسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور جب 1 سال بعد تینوں کی بچے پیدا ہوئے تو ان کی شکلیں اپنے باپ پر تھیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے، تاکہ اسی طرح تاریخی اور سبق آموز ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔